زبان ذریعہ اظہار ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ اظہار کرتے ہیں اس میں ہماری محبتیں بھی ہوتی ہیں، ہماری نفرتیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے تعصبات بھی ہوتے ہیں۔ یہ تعصبات نسلی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، علاقائی نوعیت کے بھی ہیں، مذہبی نوعیت کے بھی ہیں۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں، بعض تعصبات تو ایسے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے تعصبات زبان کے باطن میں ایسے ہوتے ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ صدیوں سے ہم یہ لفظ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان لفظوں کا استعمال کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ کبھی ہم اپنے بولے ہوئے لفظوں، زبان سے ادا کیے ہوئے جملوں کے باطن میں اتریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اس کے باطن میں کیسے کیسے بھیانک تعصبات چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جو شخص کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں سرخ رو، اور جو شخص گناہ گار ہوتا ہے ہم اسے سیاہ کار کہتے ہیں، یعنی اس نے کالا کام کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو شخص کامیاب ہوا ہے وہ سرخ چہرے والا ہے اور جو گناہ گار ہے وہ کالا ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آخر کامیابی کا تعلق چہرے کی سرخ رنگت سے اور گناہ کا تعلق چہرے کے کالے رنگ سے کیا ہے؟ کیا کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جس کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، اور ناکام، برا یا منحوس شخص وہ ہوتا ہے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے؟ تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیے، تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو غلام اقوام تھیں ان کی رنگت سیاہ تھی۔ زیادہ تر وہ غلام تھے جو سیاہی مائل رنگت رکھنے والے لوگ تھے۔ آپ اگر کسی تاریخ کی کتاب میں یا اس وقت جدید آلات کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ گوگل کریں اور آپ غلام کا لفظ لکھیں یا سلیو کا لفظ لکھیں تو آپ کو جو چہرہ نظر آئے گا وہ کالے رنگ کا ہوگا۔ یہ وہ تعصب ہے جو ہم نے آج تک برقرار رکھا ہوا ہے اپنی زبان کے حوالے سے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اردو میں لفظ کالا ہے، فارسی میں سیاہ ہے اور انگریزی میں بلیک ہے۔ آپ کبھی لغت کھولیے اور اس میں زنگی کا معنی یا سیاہ کا معنی یا کالے لفظ کا معنی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بھیانک معنی لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کالا جو ہے وہ صرف رنگت کے لحاظ سے کالا ہے، زنگی ہے ظاہر ہے وہ کالا ہے تو یہ اس کی رنگت ہے، لیکن جب آپ لغت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جو زنگی، سیاہ یا کالے کا معنی ملتا ہے وہ ہے غلام، برا، منحوس، زبوں، خراب، باعث ننگ، شرمناک، گناہوں سے پر اور داغدار۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالے رنگ کے لیے گناہ کا معنی یا برائی کا معنی لغت کا حصہ کیوں بنا، کب بنا؟ ظاہر ہے چونکہ صدیوں سے کالے افراد غلام تھے اور وہ انسانوں کی نفرت کا مرکز تھے، لہٰذا ہم نے اپنی زبان کے اندر بھی اس رنگت کا جو تعصب ہے اس کو لغت کا حصہ بنایا۔ آپ دیکھیے کہ جو غلام تھے وہ کالے تھے، تو بعد ازاں آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو کالے نہیں تھے اور وہ کوئی برا کام کرتے تھے تو ان کو سزا دینے کے لیے ان کی شباہت بھی جو ہے وہ پھر ان کالے افراد کے ساتھ ظاہر کی جاتی تھی۔ مثلا نور اللغات میں ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا تھا، یعنی لکھا ہے، یہ میں الفاظ نور اللغات کے آپ کو سنا رہا ہوں، ہندوستان میں دستور تھا کہ جب کوئی حاکم کسی سے ناراض ہوتا تھا تو اس کا منہ کالا، ہاتھ پاؤں نیلے کر کے گدھے پر چڑھا کر تشہیر کیا کرتا اور پھر شہر سے باہر نکلوا دیتا تھا، جس سے نہایت رسوائی اور بدنامی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے متنفر حالت میں یہ کلمہ بولنے لگے، یعنی کالا منہ نیلے ہاتھ پاؤں۔
تو یہ کسی گناہ گار کا منہ کالا کیوں کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے اس کی شباہت جو ہے وہ ان غلام افراد کے ساتھ بنائی جاتی تھی کہ جو برائی کا استعارہ صدیوں تک جو ہے وہ سمجھے جاتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہی لفظ جو انگریزی میں بلیک ہے، آپ اگر کوئی انگریزی اردو لغت کھولیے اور اس میں دیکھیے اور اس میں بلیک کا معنی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں، یعنی مثلا یہ میں الفاظ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کی لغت ہے، اس میں بلیک کے آپ کو معنی بتا رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے بدشگون، کنجوس یا مجرمانہ، نہایت برا، قابل نفرت، غضبناک، قہر آلود یا غصے والا، ذلت کار، رسوائی یا موجب سزا۔ آپ دیکھیے کہ یہ بلیک کے جو معنی ہیں یہ کب اور کیوں متعین ہوئے؟ اس کے پیچھے جو ہمارا نسلی تعصب ہے کیا وہ بول نہیں رہا؟ آپ انگریزی کی لغت دیکھیے تو آپ کو جہاں بلیک کا سابقہ ملتا ہے، مثلا بلیک لسٹ، بلیک میل، بلیک شیپ، بلیک مارکیٹ، بلیک منی، تو یہ جو سابقہ ہے بلیک کا وہ برائی کا استعارہ ہے۔ رقم اگر حرام کی ہے تو وہ بلیک منی ہے، کوئی شخص جو برے کاموں میں شمار ہوتا ہے تو وہ بلیک لسٹ ہو گیا ہے، کوئی شخص دھوکہ کر رہا ہے تو وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ کالی بھیڑیں کا تصور تو اردو میں بھی ہے، بلیک شیپ، اور کوئی مارکیٹ میں ناجائز طور پر کوئی چیز بیچی جا رہی ہے تو وہ بلیک مارکیٹ ہے۔ تو انگریزی میں بھی یہی تصور ہے، اور جب ہم فارسی میں دیکھتے ہیں سیاہ، تو سیاہ باطن یعنی کینہ پرور، منافق، سیاہ بخت یعنی بد نصیب، سیاہ پوشش یعنی ماتمی لباس، سیاہ جھنڈی یعنی ماتمی جھنڈی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاہ کا لفظ جو ہے وہ ماتم کے لیے، برائی کے لیے استعارہ بنتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہوا تو وہ سرخ رو ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے مثال دی انگریزی کی یا فارسی کی، تو جب ہم اردو کی طرف آتے ہیں تو اردو میں بھی جو کالے کا معنی ہے وہ اسی مفہوم میں ہے۔ مثلا کالا منہ کرنا، کالا دن یعنی خراب دن، سیاہ وقت یعنی مصیبت کی گھڑی۔ تو آپ دیکھیے کہ جہاں بھی کالے کا سابقہ آتا ہے یا فارسی میں سیاہ کا سابقہ آتا ہے یا انگریزی میں بلیک کا سابقہ آتا ہے تو وہ برائی کی علامت کے طور پر آتا ہے۔ انسانی تعصبات زبان میں کیسے ہیں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو بلیک شخص ہے چونکہ اس کو برا سمجھا گیا، لہٰذا بلیک کا سابقہ جو ہے وہ بھی زبان میں جہاں بھی آیا وہ برائی کی علامت کے طور پر آیا۔ فارسی میں سیاہ کا لفظ جو ہے وہ برائی کے معنوں میں آیا، اردو میں کالے کا لفظ جو ہے وہ برائی کے معنوں میں آیا۔ تو صدیوں تک چونکہ انسان کالے لوگوں سے نفرت کرتے رہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ برسوں سے ایک انسانی زندگی میں سماجی طور پر، عالمی طور پر ہم کچھ انقلابات دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار امریکہ جیسے ملک کا صدر جو ہے وہ براک اوباما بنتا ہے جس کا تعلق کالی نسلوں سے ہے۔ اسی طرح اس وقت جو امریکی نائب صدر ہیں کملا ہارس، وہ بھی ایک سیاہ خاتون ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چلیے تھوڑی سی بات فلموں پر بھی کر لیتے ہیں، یعنی ہم انگریزی فلمیں دیکھیں یا اردو کی، چاہے وہ بھارتی فلمیں ہوں یا اردو کی پاکستانی فلمیں ہوں، یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی کالے رنگ کا شخص یا کوئی کالی لڑکی جو ہے وہ ہیرو یا ہیروئن ہو سکتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نواز الدین صدیقی جیسا جو سیاہی مائل شخص ہے وہ ہیرو کے طور پر آ رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر براک حسین اوباما کالی رنگت کے ساتھ امریکہ جیسے ملک کا صدر ہو گیا ہے اور نواز الدین صدیقی جیسا سیاہی مائل جو ہے وہ اگر بھارتی فلم انڈسٹری پہ اس وقت حکومت کر رہا ہے، تو کیا ہم زبان کے ان تعصبات پر بھی کبھی غور کریں گے کہ ہم کب تک آخر کالے افراد کو نفرت کا نشانہ بناتے رہیں گے؟ اور نہ صرف یہ ہے کہ کالے افراد کو نفرت کا نشانہ بناتے رہیں گے، بلکہ زبان کے باطن میں بھی یہ جو نسلی تعصبات ہیں ان کو بھی ہم کب ختم کریں گے؟ کب ہم یہ سوچیں گے کہ بنی نوع انسان جو ہے
اس میں رنگت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ مذہبی طور پر بھی یہی پیغام ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فوقیت ہم نفسیاتی طور پر نہ صرف یہ ہے کہ صدیوں سے تسلیم کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس فوقیت کو زبان کے تعصب کی صورت میں ہم نے سچ یہ کہ اس کو ہم دہراتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ زبان زد عام کلمے بھی ہیں۔ وقت بدل گیا ہے، ماحول بدل گیا ہے، کالے افراد دنیا کے ہر گوشے میں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ عالمی طور پر آئی ٹی کے ادارے ہوں، ہر جگہ جو ہے وہ کالے افراد نے اپنی صلاحیتوں کا جو لوہا ہے وہ منوایا ہے۔ لفظ لوہا آیا ہے تو لوہا بھی کالا ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچیں کہ زبان کے باطن میں یہ نسلی تعصبات انہیں دور ہونا ہے۔